آج ہم آئین کے یوں سمجھیں انجن روم میں جھانک رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ ایک ملک کے پورے آپریٹنگ سسٹم کو بدل رہے ہیں، ایک دن پرانا نظام اور اگلے ہی دن ایک بالکل نیا آئین۔ تو ایسے میں ملک کی گاڑی رک کیوں نہیں جاتی؟ حکومت کیسے چلتی رہتی ہے؟ آج ہم پاکستان کے 1973 کے آئین کی ان عبوری دفعات یعنی ٹرانزیشنل پروویژنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ پوشیدہ گیئرز ہیں جنہوں نے یقینی بنایا کہ جب پاکستان نے اپنا سسٹم ری بوٹ کیا تو ملک افراتفری کا شکار نہ ہو۔ اور یہ واقعی ایک دلچسپ موضوع ہے کیونکہ عام طور پر جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دھیان بنیادی حقوق یا پارلیمنٹ کے اختیارات پر جاتا ہے۔ ان تکنیکی دفعات پر کسی کی نظر نہیں پڑتی، لیکن سچ پوچھیں تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک نظام سے دوسرے نظام میں منتقلی کو ممکن بناتی ہیں۔ یہ آئین کا وہ حصہ ہے جو نظریے سے زیادہ عملیت پر مبنی ہے۔ یہ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، کاغذ پر تو سب اچھا ہے، لیکن کل صبح ملک چلے گا کیسے؟ بالکل یہی سوال ہے۔ تو آئیے سب سے بڑے چیلنج سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، 14 اگست 1973 کو نیا آئین نافذ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اگلے دن لاکھوں سرکاری ملازمین، جج، فوجی افسر سب کو نوکری پر آنا ہے؟ کیا ان کے پرانے معاہدے اب بھی لاگو ہوں گے؟ یہ تو ایک انتظامی ڈراؤنا خوف ہو سکتا تھا۔ آئین بنانے والوں نے اس ممکنہ افراتفری کو کیسے روکا؟ انہوں نے اس کے لیے ایک بہت ہی جامع اور طاقتور حل نکالا جو ہمیں آرٹیکل 275 میں ملتا ہے۔ اس کا بنیادی اصول بہت سادہ تھا، تسلسل یعنی کنٹینیوٹی۔ اس آرٹیکل نے کہا کہ آئین کے نفاذ سے ایک دن پہلے جو بھی شخص پاکستان کی سروس میں تھا وہ اگلے دن بھی انہی شرائط و ضوابط پر اپنی نوکری پر موجود رہے گا جب تک کہ قانون کے تحت اسے تبدیل نہ کر دیا جائے۔ اچھا، یعنی کسی کو گھر نہیں بھیجا گیا، کسی کی نوکری خطرے میں نہیں پڑی، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی چلتا رہا۔ بالکل لیکن یہ صرف عام ملازمین تک محدود نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ اصول ریاست کے ہر ستون پر لاگو ہوا، پاکستان کے چیف جسٹس سے لے کر ہائی کورٹس کے ججز تک، صوبائی گورنر سے لے کر وزرائے اعلیٰ تک، اسپیکرز، چیف الیکشن کمشنر، اٹارنی جنرل، آڈیٹر جنرل۔ غرض یہ کہ ریاست کی پوری اعلیٰ قیادت اپنی جگہ پر برقرار رہی۔ اس ایک آرٹیکل نے عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ تینوں کو ایک ہی جھٹکے میں استحکام فراہم کر دیا۔ زبردست، مطلب ایک قانونی خلا پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے پر کر دیا گیا۔ جی بالکل۔ اسی آرٹیکل میں ایک ایسی تفصیل ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگی۔ آئین کے بالکل شروع میں 6 مہینوں کے لیے آپ پارلیمنٹ کا ممبر نہ ہوتے ہوئے بھی وفاقی یا صوبائی وزیر بن سکتے تھے۔ یہ تو ایک بہت بڑی رعایت ہے۔ ہاں، اور یہ اس دور کی عملی ضروریات کو ظاہر کرتی ہے۔ دیکھیں، اس شک کا مقصد نئے حکومت کو تشکیل دینے میں لچک فراہم کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت کسی ایسے ماہر معیشت یا خارجہ امور کے ماہر کو کابینہ میں شامل کرنا چاہتی ہو جو فوری طور پر الیکشن جیت کر نہیں آیا تھا۔ یہ 6 ماہ کی ونڈو انہیں اپنی ٹیم بنانے اور فوری طور پر کام شروع کرنے کا موقع دیتی تھی۔ لیکن کیا یہ جمہوریت کے اس بنیادی اصول کے خلاف نہیں کہ غیر منتخب لوگ کابینہ میں ہوں، چاہے 6 ماہ کے لیے ہی صحیح؟ مطلب عوام کے نمائندے ہی ان پر حکومت کریں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور یہ آئین سازی میں نظریے اور عملیت کے درمیان توازن کی بہترین مثال ہے۔ نظریاتی طور پر آپ بالکل درست ہیں، کابینہ کو پارلیمنٹ سے ہی ہونا چاہیے اور اسی کو جواب دہ ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پر ایک بالکل نئی حکومت کو فوری طور پر ماہرین کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو آئین سازوں نے ایک درمیانی راہ نکالی، ایک محدود مدت کے لیے یہ رعایت دے دی، لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی کہ 6 ماہ کے اندر انہیں پارلیمنٹ کا رکن بننا ہوگا ورنہ وزارت چھوڑنی پڑے گی۔ تو یہ ایک عارضی سمجھوتا تھا، کوئی مستقل اصول نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھ لیا کہ پوری سرکاری مشینری کلرک سے لے کر چیف جسٹس تک اپنی جگہ پر قائم رہی، لیکن اس مشینری کے سربراہ کا کیا؟ یعنی صدر؟ ریاست کے سب سے بڑے عہدے کی منتقلی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ایک بہت بڑا بحران پیدا کر سکتی تھی۔ آئین نے اس کے لیے کیا انتظام کیا تھا؟ اس کے لیے ایک بہت ہی مختصر لیکن اہم آرٹیکل موجود تھا، آرٹیکل 276۔ عام طور پر آئین یہ کہتا ہے کہ صدر چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے حلف اٹھائیں گے، لیکن آئین بنانے والوں نے سوچا کہ اگر کسی بھی وجہ سے، چاہے بیماری ہو یا کوئی اور مجبوری، اگر چیف جسٹس دستیاب نہ ہو تو کیا ہوگا؟
کیا ملک بغیر صدر کے رہے گا؟ تو انہوں نے ایک بیک اپ پلان بنایا۔ بالکل۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا کہ پہلے صدر کے لیے اگر چیف جسٹس موجود نہ ہو تو وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے بھی حلف اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر ممکنہ رکاوٹ کو دور کرنا چاہتے تھے۔ صدر کا حلف صرف ایک تقریب نہیں ہے، یہ ریاست کے تسلسل کی علامت ہے۔ اس میں کسی قسم کا تعطل ملک میں غیر یقینی کی فضا پیدا کر سکتا تھا، تو یہ ایک چھوٹا سا فیل سیف میکنزم تھا۔ بہت خوب۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ ریاست کے تمام عہدیدار اور ادارے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ریاست پیسوں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ایک حکومت کو تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، سڑکیں بنانی ہوتی ہیں، دفاع پر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ پورا آئینی نظام بدل رہے ہوں تو ملک کے مالی معاملات کیسے چلتے ہیں؟ خزانے کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اور بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس کے لیے آئین میں آرٹیکلز 277، 278 اور 279 شامل کیے گئے۔ ان کا مقصد ریاست کی معاشی مشینری کو رواں دواں رکھنا تھا۔ پہلا سوال تو بجٹ کا تھا۔ ہر سال حکومت ایک بجٹ پیش کرتی ہے جو اس کے اخراجات کی اجازت دیتا ہے۔ نئے آئین کے نفاذ کے وقت جو مالی سال چل رہا تھا، اس کا بجٹ تو پرانے نظام کے تحت صدر نے منظور کیا تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے آئین کے تحت چلنے والی ایک نئی پارلیمانی حکومت؟ جی، وہ پرانے نظام کے بنائے ہوئے بجٹ پر چل رہی تھی۔ واہ! کیا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ ایک نئی پارلیمان پرانی حکومت کے مالی فیصلے کیوں مانے؟ اہم ہے۔ اصل میں اس کا جواب ریاست کے تسلسل کے اصول میں ہے۔ حکومتیں بدلتی ہیں، آئین بدلتے ہیں، لیکن ریاست ایک مسلسل وجود ہے۔ آرٹیکل 277 نے واضح کر دیا کہ 30 جون 1974 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے صدر کا منظور شدہ بجٹ بالکل قانونی اور جائز ہے۔ اس کا مقصد معاشی افراتفری کو روکنا تھا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو نئے آئین کے نافذ ہوتے ہی حکومت کے پاس قانونی طور پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کا اختیار نہ ہوتا، نہ تنخواہیں ملتی، نہ پینشن، اور ملک کا پہیہ جام ہو جاتا۔ صحیح۔ اور ٹیکس کا نظام؟ ظاہر ہے حکومت کے اخراجات کے لیے آمدنی بھی چاہیے۔ اس کے لیے آرٹیکل 279 تھا۔ اس نے بھی تسلسل کے اصول کو برقرار رکھا۔ اس میں کہا گیا کہ نئے آئین کے آنے سے پہلے جو بھی ٹیکس اور فیسیں ملک میں لاگو تھیں وہ اسی طرح وصول کی جاتی رہیں گی، جب تک کہ نئی پارلیمنٹ کوئی نیا قانون بنا کر انہیں تبدیل نہ کر دے۔ جی بالکل۔ آپ تصور کریں کہ اگر یہ آرٹیکل نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ملک بھر میں یہ بحث چھڑ جاتی کہ کیا پرانے قوانین کے تحت لگائی گئے ٹیکس اب بھی جائز ہیں یا نہیں۔ اس سے ملک کی آمدنی اچانک صفر ہو سکتی تھی۔ اور اس سب کے ساتھ حساب کتاب کا بھی معاملہ ہوگا۔ پرانے دور کے جو کھاتے تھے ان کی جانچ پڑتال کون کرتا؟ اس کا حل آرٹیکل 278 میں دیا گیا۔ اس نے آڈیٹر جنرل کو یہ اختیار دیا کہ وہ ان تمام مالی سالوں کے کھاتوں کا آڈٹ مکمل کریں جو نئے آئین سے پہلے کے تھے، یعنی پرانے حساب کتاب کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ تو اگر ہم ان تینوں آرٹیکلز کو ملا کر دیکھیں تو یہ ایک مکمل معاشی پیکج بناتے ہیں۔ اخراجات جاری رہیں گے، آمدنی آتی رہے گی، اور پرانے حسابات کی جانچ پڑتال بھی ہوگی۔ ریاست کی معاشی مشینری بغیر رکے چلتی رہے گی۔ ہم نے اب تک ریاست کی انتظامی اور معاشی مشینری کے تسلسل کی بات کی، لیکن ایک اور بہت اہم اور شاید متنازع چیز بھی تھی جو پرانے نظام سے نئے آئینی دور میں منتقل ہوئی، اور وہ تھی ملک میں نافذ ایمرجنسی۔ جی، اور یہ ہمیں آرٹیکل 280 کی طرف لاتا ہے جو ان عبوری دفعات میں شاید سب سے زیادہ زیر بحث رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ 23 نومبر 1971 کو ملک میں ہنگامی حالت یعنی ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی۔ جب 1973 کا آئین بنا تو یہ ایمرجنسی ابھی تک نافذ تھی۔ تو سوال یہ تھا کہ نئے آئین کے آنے پر اس پرانی ایمرجنسی کا کیا بنے گا؟ کیا وہ خود بخود ختم ہو جائے گی؟ آئین سازوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ختم نہیں ہوگی۔ آرٹیکل 280 نے یہ کہا کہ 1971 میں لگائی گئی ایمرجنسی کو ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے وہ اس نئے آئین کے آرٹیکل 232 کے تحت لگائی گئی ہو، یعنی ایک پرانی ہنگامی حالت کو نئے آئینی ڈھانچے میں آپ کہہ لیں پورٹ کر دیا گیا۔ اور اس کا سب سے اہم نقطہ، اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اس ایمرجنسی کے دوران بنائے گئے کسی بھی قانون یا حکم کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس بنیاد پر کہ وہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نیا آئین جو شہریوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے اپنی زندگی کے پہلے دن ہی ان حقوق کی معطلی کے ساتھ شروع ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد نہیں لگتا؟ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، اور یہ اس وقت کی پیچیدہ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں ہم کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئین میں ایسا کیوں کیا گیا۔ اس آرٹیکل نے ریاست کو یہ اختیار دیا کہ وہ قومی سلامتی کے نام پر کیے گئے پرانے اقدامات کو نئے آئینی دور میں بھی جاری رکھے اور انہیں عدالتی جانچ پڑتال سے تحفظ فراہم کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف تو ملک ایک نئے جمہوری اور آئینی دور میں داخل ہو رہا تھا، لیکن دوسری طرف ہنگامی اختیارات کا ایک پورا ڈھانچہ بھی ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ بالکل، یہ شق ریاست کے تسلسل اور قومی سلامتی کے تصورات اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے درمیان موجود تناؤ کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہے، خاص طور پر ایک نازک عبوری دور میں۔ اس فیصلے کے دور رس اثرات ہوئے اور اس نے پاکستان کی آئینی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کا نیا آئینی سفر شروع تو ہوا، لیکن ہنگامی اختیارات کے سائے میں۔ تو جب ہم ان تمام عبوری دفعات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، ملازمتوں کے تسلسل سے لے کر مالیاتی نظام اور پھر ایمرجنسی کے تسلسل تک، تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دفعات جو بظاہر خشک اور بورنگ قانونی زبان لگتی ہیں، دراصل وہ غیر مری ڈھانچہ ہیں جس نے پاکستان کو ایک بڑے آئینی زلزلے سے بچا لیا۔ انہوں نے ایک کنٹرولڈ منتقلی کو یقینی بنایا، انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ریاست کی مشینری چلتی رہے، معیشت مفلوج نہ ہو، اور جو سیاسی اور قانونی حقائق پہلے سے موجود تھے انہیں نئے نظام میں ضم کر دیا جائے، چاہے وہ کتنے ہی متنازع کیوں نہ ہوں۔ یہ استحکام کو فوری تبدیلی پر ترجیح دینے کا ایک واضح فیصلہ تھا۔ تو یہ صرف قوانین نہیں تھے، بلکہ یہ ایک طرح کا چینج مینجمنٹ پلان تھا جو قومی سطح پر بنایا گیا تھا۔ انہوں نے افراتفری کے بغیر ایک نئے آئینی دور میں داخل ہونے میں مدد دی۔ بالکل، اور ان ذرائع کا جائزہ لینے کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو ہمارے سامعین کے سوچنے کے لیے ہے۔ آئین صرف حقوق اور اختیارات کی ایک خوبصورت فہرست نہیں ہوتا، بلکہ یہ تبدیلی کے انتظام کا ایک عملی منصوبہ بھی ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی بھی ملک کے آئین کی یہ عبوری دفعات اس کے مستقبل کی ترجیحات اور اس کے سب سے بڑے خوف کے بارے میں کیا اشارہ دیتی ہیں۔ کیا ان کا جھکاؤ استحکام اور تسلسل کی طرف زیادہ ہوتا ہے، یا پھر وہ ماضی سے مکمل طور پر ناتا توڑ کر ایک فوری اور انقلابی تبدیلی لانا چاہتی ہیں؟ ان دفعات میں ہی اکثر ملک کے مستقبل کا ڈی این اے چھپا ہوتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.